السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 91 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کو اس کے اٹھ جانے سے پہلے حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کو اس کے اٹھ جانے سے پہلے حاصل کر لو، کہ اس کا اٹھ جانا اس کے اہل علم کے ختم ہو جانے کے ذریعے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قرب قیامت کیا ہوگا؟ کوئی بھی اہل علم باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ علم بھی اٹھ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس علم کو حاصل کرو، یعنی کہ حاصل کرنے سے مراد کیا؟ یاد کرو، لرننگ کرو اور اپنے سینوں میں اتار لے انسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس علم کے ذریعے سے اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور فوز العظیم عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اور ہم سب کے بزرگوں کو، جو ہم سب کے والدین کے والدین ہیں، ان سب کو اپنی رضامندی اور فوز العظیم عطا فرمائے اور جنت میں ان کو بلند درجات پر ان کو گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف کیا ہے؟ دراصل یہ مکی صورت ہے۔ سورہ اعراف، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورہ اعراف آیت 1 to 12 ہے ہمارا لیسن۔ اور سورہ اعراف دراصل کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے اور اس میں کتنے رکوع ہیں؟ اس میں دراصل 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ اعراف دراصل عرف کی جمع ہے اور اعراف کے معنی دراصل کیا ہیں؟ اعراف کے معنی جو لفظی معنی ہیں، ٹھیک ہے، لفظی معنی الگ ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اعراف کے جو لفظی معنی ہیں وہ بلندیوں کے ہیں، بلند جگہ کوئی، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں جو اس کی میننگ ہے، اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان کا ایک جگہ ہے، وہ واقع ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور سے سن لیجیے، اعراف کا لفظی معنی کیا ہے؟ بلندیاں ہیں، بلندی ہے، لفظی معنی بلندی ہے، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ تو جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے، ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں پر رکھا جائے گا، یہاں پر ٹھہرا دیا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ وقت، وہ عرصہ کتنا ڈپریشن کا ہوگا نا، کتنی ٹینشن کا ہوگا، کہ جو جہنم ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، ان دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جل رہے ہوں گے، اور پھر جنت بھی ایک دم سامنے ہے، لیکن جا نہیں سکتا انسان۔ تو چونکہ اس صورت میں نا اعراف کا بھی ذکر ہے، اور اس کے جو اعراف کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے جو لوگ، کچھ لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، تو اس دیوار ایسی ہوگی، کچھ ایسی اونچی سی دیوار ہوگی، تو اس کے اوپر وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، نہ وہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ وہ جہنم میں جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ اس جگہ پر ویٹنگ لسٹ میں ویٹ کر رہے ہوں گے، تو اس لیے اس جگہ پہ جو بیٹھے ہوں گے تو اس جگہ کا جو نام ہے وہ اعراف ہے۔ تو اعراف میں، سورہ اعراف میں دراصل توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ہی زور کیا گیا ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں کا مضمون ہی یہی رہتا ہے، اور اس میں تقریباً 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں تقریباً 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ حروف مقطعات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں،
ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آیت 2 دیکھیے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل بھی تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی بھی تنگی، تو بالکل تنگی آپ کے سینے میں نہ ہو۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نا اس کو پہنچا دیجئے جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور پہنچانے میں ذرا سی بھی آپ کو سینے میں کوئی بھی تنگی نہ ہو۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جو ہے نا یقین نہیں کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور ان کو جھٹلا دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذا دیتے تھے، اور تو اس طریقے سے وہ کافی ان کا جو سینہ تھا کافی غم سے بھر جاتا تھا۔ اب جب سینہ غم سے بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فلا یکن فی صدرک، بالکل بھی آپ کا سینہ جو ہے آپ کے دل میں کوئی بھی تنگی نہ ہو، کیونکہ آپ کے لیے جو حافظ اور جو آپ کے لیے مددگار ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ بس آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کو جو ہے آپ بس پہنچا دیجئے بغیر کسی شکوک و شبہات کے۔ تو شکوک و شبہات کس کے دل میں ہو سکتا ہے نا، کہ جو ساری امت ہے وہ مخاطب ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کر مخاطب کون لوگ ہیں، یہ ساری امت مسلمہ مخاطب ہے، کہ اس کے نازل ہونے میں، یہ کتاب دراصل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے نا، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں تمہارے دل میں کوئی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دراصل یہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیے، اور یہ نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ جو نصیحت ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو ساری امت کے لوگ اس سے مخاطب ہیں کہ وہ بغیر کسی شک اور شبہ کے اس قرآن کریم کی اتباع کریں، اس پہ ایمان لے آئے، اس کے احکام کو فالو کریں۔ آیت 3 دیکھیے، تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نا اس کتاب کریم، قرآن کریم کی یہ کتاب ہے نا، اس قرآن کریم کی اس کی پیروی کرو، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو رفیق ہیں نا، جو دوسرے فالوور ہے، جو بھی غیر اللہ کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو، بڑی کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم لوگ نا اس کتاب کی صرف اتباع کرو، اور اس کتاب کو چھوڑ کر اگر تم غیر اللہ کی اتباع کرو گے تو کیا ہے، دراصل پھر تم نصیحت ماننے والے نہیں ہو۔ تو جو بھی غیر اللہ ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے، من دونہ ہی، اس کے علاوہ ہے نا، ولا تتبعوا من دونہ ہی، تو جو اور تم نہ پیروی کرو اللہ کے علاوہ کسی اور دوستوں کی، کسی اور اولیاء کی، کسی اور جو ہے ساتھیوں کی۔ لیکن تم نہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا دراصل وہ کیا چیز ہے، وہ دراصل قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ تو جو قرآن ہے اور پھر کیا ہے، حدیث ہے، یعنی حدیث بھی اس لیے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی نازل فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ قرآن ہے جو وحی جلی کہی جاتی ہے، اور وحی خفی جو حدیثوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی نازل ہوئی ہے، وہ بھی وحی خفی کہلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، جو بھی کہا اللہ کے حکم سے کہا۔ تو جو بھی حدیثوں کو اتباع کرے گا، جو بھی قرآن و سنت کا اتباع کرنے والا ہے، وہ بھی کیا ہے، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ وہی رستہ ہے جو سیدھا، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اسی پر چلنا کیا ہے، یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو بھی
کسی کی اتباع کرتا ہے، اپنے دوستوں کی، اپنے شریکوں کی اور اپنے اولیاء کی، اپنے پیروں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی، تو پھر وہ سب کیا ہیں؟ وہ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں کسی قیمت پر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، اور ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ قائلون یعنی قیلولہ سے ہے، جو دوپہر کے وقت آرام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب کہ لوگ آرام اور راحت کے سانس لے رہے تھے، سو رہے تھے، بے خبر سو رہے تھے۔ اللہ نے ایسی گرفت کی کہ وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بھی پھر بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت 5 دیکھیے، سو جس وقت ان پر عذاب آیا اس وقت ان کے منہوں سے سوائے اس کے کوئی اور بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ واقعی میں اِنَّا كُنَّا ظالمین، کہ واقعی میں اللہ ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن اب جب وہی بات ہوگی نا کہ جب سامنے فرشتے دیکھ لیے، سامنے قیامت دیکھ لی، تو جب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے نا، تو کیا فائدہ ایسی ان کی جو ہے نا شرمندگی کے اور ایسی ندامت کے، جب سب کچھ واضح ہو گیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا، ندامت اور شرمندگی سے کیا فائدہ؟ تو ان کا یہ ندامت، یہ شرمندگی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج اگر جب انسان اللہ کے آگے شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو اس کو فائدہ دے گی، لیکن موت کے قریب یا قیامت کے قریب یا توبہ کا دروازہ بند ہو جانا کے قریب کیا ہوگا؟ کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آیت 6 دیکھیے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، تو پوچھ تاچھ ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے، إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ تو یعنی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نے آ کر ہمارا پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا ہماری امت کو؟ تو پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو جس کی تفصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ جبکہ کفار جو ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پھر امت محمدیہ یہ انبیاء کے لیے ان کفار کے خلاف گواہی دے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہم نے پڑھا تھا نا اسی بارے میں۔ تو لیکن یہ جو کافر ہیں نا، جب ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا تو جہنم میں جو داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ اقرار کریں گے ہاں ہمارے پاس تو آیا تھا لیکن ہم ہی نے بات نہیں مانی۔ اس طریقے سے یہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کا منظر یہاں کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان سب سے پوچھیں گے جن کے پاس پیغام پہنچا۔ تو جب بات پہنچ گئی اور پیغام پہنچانے والا آ گیا، پھر کوئی بھی عذر، کوئی بھی ہیل، کوئی بھی بہانہ نہیں چلنے والا۔ آج جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہم ان کام میں ان مسئلوں میں ہم ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، ہم کیسے پڑھتے، ہم کیسے کرتے۔ جب پیغام آ گیا اور پھر نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا اس کا حشر، تو وہ ہم لوگ ابھی آگے دیکھیں گے۔ تو ضرور سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، اور سب سے پہلے تو سوال لوگوں سے یہی ہوگا کہ تم نے عمر کن کاموں میں گزاری اور وقت کہاں لگایا۔ وقت کی پوچھ ہوگی، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن کاموں میں لگا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ یہ جو سب سے بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔
تو ضرور سوال ہوگا، ضرور وقت کا سوال ہوگا، سب چیز کا سوال ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ آیت دیکھیے، آیت 8 ہے، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ہم اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، سو ایسے لوگ دراصل کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ آیت 9 دیکھیے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہ وہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کا نہیں مانا، کوئی بھی بات نہیں مانی، کوئی بھی احکام نہیں مانا، لیکن ایک طرف کن کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ کے پیغامات جب بھی پہنچے انہوں نے کہا سمینا واطعنا، کہ اللہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، رسول کی بات مانی، ان کی اتباع کی، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ فلاح و کامیاب پانے والے ہیں۔ تو ان دونوں آیات میں کیا ہے؟ دراصل وزن اور اعمال کے مسئلہ بیان کیا گیا جو قیامت والے دن ہوگا۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے، بھلا ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کیسے ہمارا تولا جائے گا، یا ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ کیسے تولا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیا 2000 سال پہلے کسی نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ایسا 2000 سال کے بعد کوئی موبائلز بھی آئے گا اور جو ایک ہی چھوٹے سے ڈبے میں ہوگا اور پوری دنیا انسان اس کے ذریعے سے دیکھ لے گا، گھوم لے گا، ہے نا؟ کسی نے سوچا تھا کیا؟ وہ بھی ایک انسان کی حقیر سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اعمال کا بھی وزن ہوگا قیامت والے دن۔ تو یہاں پہ اعمال کی وزنوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ تولیں گے قیامت والے دن، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال رکھ کر تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا برائیوں والا جو بھاری ہوگا وہ دراصل ناکام ہو جائے گا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ تو اس میں کئی مفسرین کی رائے ہے، یعنی ان کا جو ظاہری وجود ہے نا، کیونکہ ان کا جسم نہیں ہے، اعمال کا کوئی بھی ظاہری وجود اور کوئی جسم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ایک جسم میں تبدیل کر دیں گے، اعمال کو ایک خوبصورت سا جسم عطا فرما دیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کا خوبصورت جسم، جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا بدصورت جسم، تو ان کا بھی پھر وزن کیا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جو ہے اعمال کو صحیفوں میں یعنی رجسٹر میں تولے جائیں گے، لکھے جا رہے ہیں تولے جائیں گے، جن میں انسان کے اعمال درج ہوتے ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ خود صاحب عمل تولا جائے گا، یعنی کہ جو شخص عمل کر رہا ہے اس کو ہی اٹھا کر کے ترازو میں تول دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں اور اس کی اتنی برائیاں ہیں۔ اس طریقے سے اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی کی اس نے اور برائیاں کتنی کی ہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ تو کچھ بھی پاسبل ہے، تو کبھی بھی اعمال تولے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، کبھی اعمال جسم کی شکل میں ہوں گے، کبھی اعمال صحیفوں کی شکل میں ہوں گے، کبھی انسان اور کبھی جو صاحب عمل ہے اس کو تول دیا جائے گا۔ یہ 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے تولا جائے گا، باقی واللہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، اور کچھ بھی طریقے سے وہ تولا سکتے ہیں لوگوں کی نیکیوں اور برائیوں کو۔ تو سوچنا ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں نا کہ کیا واقعی میں ہم نے کچھ کمایا ہے، تو ہماری بھی زندگیاں کیا ہیں بالکل شارٹ ہوتی چلی جا رہی، چھوٹی چھوٹی زندگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایسے انسان چیزیں سیکھے، دعائیں سیکھے اللہ سے، اور اپنی سجدوں کی کثرت بڑھا دے، نفل بڑھا دے، فرض نمازیں پڑھے، ساتھ ساتھ پھر نفل کام بھی ادا کرے، نفل عبادت ادا کرے، نفل نمازیں ادا کرے، تسبیحات پڑھے، تسبیحات کرے، پھر تلاوت قرآن خوب پڑھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کے اعمال نامے میں نیکیوں کا بہت زیادہ اضافہ کرنے والی ہیں، سب میں انسان دوڑ لگائے،
لیکن کب؟ پہلے لیکن اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد. ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھر کے ذمہ داری کو چھوڑ چھاڑ کے انہی میں لگ گئے، اللہ اللہ کر رہے، گھر میں بچے بھوکے چلا رہے ہیں یا رو رہے ہیں یا شوہر پریشان ہو رہا ہے یا ساس سسر پریشان ہے، بیمار ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اللہ 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 کر رہے ہیں نا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیکیاں ہیں. اگر آپ گھر میں کوئی بیمار آزار ہے، اگر آپ اس کی تیمارداری کریں تو یہ بھی نیکی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اجر دے گا. اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں اور ہاتھوں سے جو ہے کسی بیمار کی آپ تیمارداری کرتے رہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ انسان کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بن جائے گا انشاءاللہ. پھر بچوں کی پرورش کا معاملہ آتا ہے. گھر کے کام کاج انسان کر رہا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کاج کرتا رہے. اگر آفس والے ہیں، آفس ورکرز ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے کریں، اپنے زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں. ایسی تسبیحات ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو ایسی تسبیح ہے کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اس کا وزن ہے، زمین اور آسمان کی خلا بھر جاتی ہے، اتنا زیادہ وزن ہے. زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرے. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے 1000 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ بہت زیادہ فضیلت والے کلمے ہیں. ان کو پڑھیں، جس کے پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، ذخیرہ لگ جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہیں. زبان پہ جب جاری ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی وہ بھی جاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کا کفر اور نفاق، یہ سب کچھ ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں. آیت 11. آیت 10 دیکھیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا کہ تم لوگ بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو. تم نا بہت کم ہی شکر گزار ہو. قلیلا ما تشکرون، شکر نہیں ادا کرتے، بہت تھوڑا سا شکر ادا کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے تم کو سب کچھ دیا، ہم نے تم کو زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا، معاش دیا. آپ سے اور ہم سے خطاب ہے نا، ایسا تو نہیں نا کہ کسی اور سے خطاب ہے. آپ سے، ہم سے اور جو بھی قرآن پڑھنے والا ان سب سے خطاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو سب کچھ دیا نا، زمین پہ ٹھکانہ دیا، زمین دی، بسایا تم کو، گھر بنایا تمہارا، تم رہتے ہو، تم کو سب کچھ دیا، سب نعمتیں دی، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون، تم تو بہت تھوڑا سا شکر ادا کرتے ہو. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا بہت شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہیں پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اب تمہیں اور زیادہ دیں گے، مزید دیں گے. اگر تم نے ناشکری کی تو پھر کیا؟ میرا عذاب بھی دراصل کیا ہے؟ سخت ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیسے بھی حالات، کیسے بھی سچویشن، کیسے بھی آپ زندگی کے دور سے گزر رہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے لیے اور اللہ نے ہم پر جو چیزیں زندگی میں ہم پر بھیجی ہیں، کبھی بھی اس پہ شکوہ شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے راضی رہیں، تبھی تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ کے دیے ہوئے ہر چیز پہ، ہر فیصلے میں، ہر چیز پہ ہمیں راضی ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر ہم جو ہے نا نعمتیں گنیں گے نا، تو جو چیزیں نہیں ملی ہیں، اگر جو چیزیں ملی ہیں تو ان کا جو چیزیں ملی ہیں، نعمتیں ملی ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے. اور جو چیزیں نہیں بھی ملی ہیں تو اس پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت الہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ بیٹر نہیں سمجھی ہوں گی، بہتر نہیں سمجھی ہوں گی، جبھی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دی نہیں. چلے آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں سے ابلیس اور آدم کا قصہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 11 دیکھیے. اور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائی ہیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر لو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. تو یہاں پہ ابلیس کے بارے میں ذکر ہے. یہاں تخلیق آدم سے مراد دراصل پوری انسانیت ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے سب کو، صورتیں بنائی ہیں
اور تم کو بنایا ہے، صورتیں بنائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ تو تخلیق آدم جب یہاں پہ ذکر ہوا تو اس سے مراد دراصل کیا ہے، پوری انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ انسان کی تخلیق کے کچھ اسٹیج بھی ہوتے ہیں، انسان کی تخلیق کے کچھ اسٹیج ہیں۔ پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا تھا، مٹی سے پتلا بنایا، پھر اس کی سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے، اس کی صورت گیری کی، یعنی صورتیں بنائیں۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 مخلوق ہیں تو جن کا ذکر ہے، اور تینوں کا ہی یہاں پر ذکر ہے، اس آیت میں تینوں مخلوق کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے دیکھ لیجئے اس آیت کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا کے بعد لِلْمَلَائِکَہ کا ذکر ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو فرشتے دراصل کس سے بنے ہوتے ہیں، یہ نور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں، نور سے پیدا کیے ہیں۔ تو ملائکہ یعنی فرشتے ہیں۔ اسجدو سجدہ کرو، لی آدم کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، فسجدوا الا ابلیس جو الفاظ آیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو جو بنایا ہے، یعنی جنات اس سے مراد ہے۔ تو جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے، آگ سے بنایا ہے، آگ کی لپٹ سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگ کی لپٹ سے ان کو بنایا گیا ہے۔ تو آدم الفاظ جو ہے، آدم کا جو روٹ ورڈ ہے الف دال میم سے ہے، تو اس کا میننگ ہوتا ہے زمین کا چھلکا یا زمین کی کور۔ اور ابلیس جو الفاظ ہے، ابلیس با لام سین سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں انتہائی مایوس۔ اور یہ دراصل انتہائی مایوسی کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کبھی بھی کسی نے کسی کا نام ابلیس نہیں رکھا، چاہے جو بھی قوم ہو، چاہے جو بھی کوئی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، انتہائی مایوس۔ دراصل یہ ابلیس دراصل کیا تھا، یہ جنوں میں سے تھا۔ اس کا جو نام تھا وہ عزازیل تھا، ابلیس اس کا لقب تھا۔ ٹھیک ہے، غور سے سن لیجئے، انتہائی مایوس اس کا میننگ ہے۔ ابلیس بلد سے ہے، با لام سین، اور انتہائی مایوس اس کے میننگ ہے۔ اور دراصل یہ کیا تھا، یہ جنوں میں سے تھا، اس کا نام عزازیل ہے، ابلیس کا لقب ہے، ابلیس اس کا لقب ہے، ابلیس اس کا لقب ہے۔ اور شیطان جو نام ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہوتی، شیطان نام کی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ شیطان دراصل ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، کوالٹیز ہے، چاہے وہ انسانوں میں پائی جائے اور چاہے وہ جنوں میں پائی جائے۔ تو اللہ کی نافرمانی، ڈھٹائی، ضد، گناہ پر نادم نہ ہونا، دراصل اس کی دلیل یہی ہے۔ اور جو شیطان میں یہ پائی جاتی ہے، جس میں یہ بھی صفات ہوگی، وہی دراصل کیا ہے، وہی شیطان ہوگا۔ تو جو شیطان تھا اس نے کیا نہیں کیا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ قیامت تک کی نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو ابلیس دراصل کیا کرنے والا تھا، وہ نافرمانی کرنے والا میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابلیس دراصل نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، اور نہیں کیا اس نے سجدہ اللہ کے حکم سے، اور وہ ہو گیا نافرمانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے کیا کیا، اس کو مردود قرار دیا۔ وہ مردود ہے، نافرمان ہے، اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک کیا سب سے بڑی غلطی کی تھی، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اس نے سجدہ کر لیا ہوتا تو کتنا کیا ہوتا کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا نا، کہ انسانوں کے پیچھے پھر ابلیس بھی نہیں لگا ہوتا۔ اور پھر دراصل یہ بھی اللہ کی طرف سے سب لکھا ہوا تھا، مشیت الہی یہ بھی تھی۔ آپ دیکھیں لیکن غلطی کیا تھی، ایک چھوٹی سی مسٹیک، چھوٹی سی غلطی کی، اللہ کے حکم کی ایک بس بات نہیں مانی، کی ایک سجدہ نہیں کیا نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک سجدہ اس کو کتنا زیادہ قیامت تک کے لیے اس کو مردود، اور پھر اس کے بعد جو ٹھکانہ ہے اس کا جہنم ہے۔ ابن آدم اللہ کے جو حکم کے نافرمانی دن بھر میں کتنی بار کرتا ہے، اور ساری زندگی کتنی بار کرتا ہے، کہ دن بھر میں نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار، اور ساری زندگی نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار، کہ وہ نماز کی طرف نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، تھوڑے سے آنسو بہاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رب رحمت، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، رب کریم اس کو معاف بھی کر دیتا ہے،
کتنا اللہ غفور الرحیم ہے ہم سب انسانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت کرنے والا ہے کیا؟ اتنی نافرمانی ایک بندہ کرتا ہے اور پھر جب وہ رو دیتا ہے، تھوڑے سے آنسو بہا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مان بھی جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن کیا ہمیں ساری زندگی انسان کو گناہوں میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کی، رونے کی، پچھتانے کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے موت واقع ہو جائے۔ تو کبھی بھی کسی بدگمانی میں نہ جیے کہ ہم ابھی یہ ہم سے ہو جا رہا گناہ کر لے رہے، پھر ہم اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں گے، رو لیں گے گڑ گڑا کے، نہیں۔ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو اس سے پہلے انسان فوت ہو جائے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی انسان فوت ہو گیا ہے، اچانک سے زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ نا۔ تو کبھی بھی اس شبہ میں آ کے، کبھی بھی جو ہے نا اس وسوسے میں آ کے کبھی بھی انسان گناہ کی طرف نہ جائے۔ اگر غلطی سے انجانے میں ہو جائے تو کیا کرے، فوراً اللہ کے آگے معافی مانگے، گڑا کے معافی مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے کہ اس بات نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے اور ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے نا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ابلیس کا جواب تھا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انا آ گئی تھی اس کے اندر، انا بہت بری چیز ہے، جس کے اندر انا آئی وہ کیا ہوا، ختم۔ تو یہ انا، اس سے بہت بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تکبر نہیں آنا چاہیے، انا نہیں آنی چاہیے، میں نہیں آنی چاہیے کسی کے اندر کہ میں بیسٹ ہوں، آئی ایم دا بیسٹ۔ جس کے اندر یہ آیا وہ دراصل کیا ہوا، ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو پوری کائنات میں جس نے بھی کیا تھا نا یہ انا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوا، ہمیشہ کی جہنم۔ اور جو بھی اس کو فالو کرنے والے وہ سب جہنمی، کیونکہ اس نے کیا مظاہرہ کیا تھا، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور خلقتہ من طین، تو نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اپنے ہی قیاس آرائیوں سے اور اپنے ہی منمانے طریقوں سے وہ کہنے لگا کہ مٹی کیا ہے، بہتر ہے، جبکہ کوئی بھی اس کی بات کی دلیل نہیں ہے کہ مٹی اچھی ہے، مٹی بہتر ہے۔ اس نے اپنی قیاس آرائیوں سے کہا کہ آگ بہتر ہے۔ آگ جو ہے وہ سمجھنے لگا کہ قیاس آرائیوں سے کہ آگ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یعنی خود مرضی سے، اپنی مرضی سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کیا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی قیاس سے، اپنے ہی دماغ سے، اپنے ہی من سے آگ کو کہنے لگا وہ ہر چیز سے بہتر ہے، یہاں تک کہ مٹی سے بھی بہتر ہے۔ خود تصور کیا، خود ہی تصور سے کہنے لگا آگ بہتر ہے، اور مٹی کیا ہے، گری ہوئی چیز ہے، مٹی بہتر نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ مٹی سے بہتر کیا ہے، آگ ہے۔ تو وہ کچھ مفسرین کا قول ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مٹی زیادہ بہتر ہے، اور آپ دیکھیں کہ مٹی زیادہ ہی بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگ میں سوائے تیزی کے اور بھڑکانے کے اور جلانے کے علاوہ کیا کام ہے، کوئی کام آتی ہے آگ؟ جبکہ مٹی میں کیا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ثبات ہوتا ہے، اس میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، نباتات ہوتا ہے، زادی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے چیزوں کی، زندگی ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کی صلاحیت ہوتی ہے مٹی میں۔ تو یہ صفات آگ میں نہیں ہے بلکہ مٹی میں ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آگ جو ہے دراصل ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے، جبکہ جو مٹی ہے اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ مٹی سے پھر نباتات، سبزی وغیرہ، درخت اور فروٹس پیدا ہوتے ہیں، جبکہ آگ میں تو کچھ ایسا نہیں پیدا ہوتا ہے نا۔ آگ کی جو طبیعت ہے اس میں سرکشی ہے، جبکہ مٹی کی طبیعت میں کیا ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ تو آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے کہا کہ میں کیا ہوں، بہتر ہوں، اور اللہ سے نافرمانی کی اور تکبر کیا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ جب ان سے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، ندامت ہوئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، اللہ کے آگے جھک گئے، اور پھر کیا ہوئے، اللہ کے مقرب بن گئے۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مٹی کیا ہے، آگ سے افضل ہے، یہ علماء کہتے ہیں ایسا۔
تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز اس نے کیا کیا، تکبر کیا تھا، انا خیر منہ کا مظاہرہ کر دیا، تو اس کو یہ تکبر، اور پھر وجہ کیا تھی، تکبر، اور دوسرا کیا تھا، اس کو حسد ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہوئی، تو یہ تکبر اور حسد اس کو کہاں لے گئی، ہلاکت کی طرف لے گئی، ہے نا۔ کبھی بھی کسی سے نہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو حسد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچ کے چلے، اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارے، بس اللہ سے دعا ہے یہی کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حسد سے، تکبر سے، ان سب بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔